مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آج پاکواں کیتھولک کلیسیا سال کے دوران 14ویں اتوار کی عام لٹوریا میں شامل ہوتی ہے۔ آج کی تینوں طلعتوں کا بنیادی نقطہ خدا کا مشن اور خدا کی بادشاہی کا اعلان ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں اشعیاء نبی اسیری کے بعد بنی اسرائیل کو خوشی، شادمانی اور تسلی کا پیغام دیتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول صلیب پر فخر کرنے کے لیے ہمیں بلاتا ہے، اور وہ خود بھی فخر کرتا ہے کہ میرے بدن پر یسوع کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ آج کا انجیلی اقتباس، جس میں خداوند یسوع مسیح 72 شاگردوں کو مقرر کر کے پوری دنیا میں ایک نیا مشن دے کر بھیجتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہدایات رسالت سے بھی انہیں نوازتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو کہ اشعیاء نبی اس کے 66ویں باب 10 سے 14ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ کس طرح بنی اسرائیل اسیری کے بعد خوشی اور شادمانی کا پیغام پاتے ہیں۔ اشعیاء نبی ان عبارات میں علامتی اور شاعرانہ انداز میں یروشلم کی بحالی اور نئی زندگی کا ذکر بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک عظیم جشن، خوشی اور شادمانی نیز مادرانہ شفقت سے معمور عبارات ہیں۔ علامتی طور پر بنی اسرائیل کی خوشحالی کو دریا سے تشبیہ دی گئی ہے، جبکہ دودھ خدا کے کلام کی علامت ہے۔ یعنی جو بنی اسرائیل کی مانند یروشلم میں رہائی پاتے ہیں، ضروری ہے کہ وہ عہد عتیق نامہ اور عہد جدید نامہ پر عمل کرتے ہوئے دودھ اور شہد کی مانند طاقتور اور مضبوط بن جائیں۔ آج کی دوسری تلاوت جو کہ مقدس پالوس رسول کے خط غلاطیوں کے نام سے لی گئی ہے۔ مقدس پالوس رسول ہمیں خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر فخر کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ پرانے اور نئے عہد نامہ میں لفظ صلیب متعدد بار استعمال ہوا ہے۔ اسی وجہ سے صلیب مقدس پالوس رسول کی تعلیم کا اور بالخصوص اس کے ایمان کا خاص موضوع رہا ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوا ہمارے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میری نسبت مصلوب ہوئی اور میں دنیا کی نسبت۔ مقدس پالوس آج کی تلاوت میں یوں فرماتے ہیں، اے بھائیو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے۔ عہد جدید میں فضل کے لیے یونانی لفظ کا عظیم لفظ خیرس استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی ہے خیر خواہی کرنا۔ علامتی طور پر فضل کے لیے 5 کا عدد استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ خدا کے فضل اور خدا کے رحم کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ یسوع کے 5 زخم، 5 روٹیوں، بنی اسرائیل کی 5 قسم کی قربانیوں اور کلیسیا کے 5 حکموں کی فضیلت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بلا شبہ ہم فضل کے دور میں ہیں۔ آئیں کہیں کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ آج کی انجیل مقدس جو کہ مقدس لوکا کے اقتباس سے ہے، اس کا تعلیمی محور خدا کا مشن اور آسمانی بادشاہی کی رسالت ہے۔ مقدس لوکا کا 10واں باب شاگردوں کے مشنری سفر، حکم عظیم، نیز مریم اور مارتھا کی خدمت کے حوالے سے خاصا مقبول ہے۔
اور یہی 10واں باب مقدس فرانسس کی زندگی کی تبدیلی کا باعث بھی ٹھہرا۔ مقدس لوکا واحد انجیل نویس ہے جو 2 مرتبہ شاگردوں کے مشن پر بھیجے جانے کا ذکر کرتا ہے۔ پہلے 12 یعنی لوکا 9 باب اس کی پہلی آیت میں، پھر 72 یعنی لوکا 10 باب اس کی پہلی آیت میں۔ 12 کے بعد یہ 72 وہ ہیں جنہیں خداوند یسوع مسیح نے 12 کی مدد کے لیے مقرر کیا۔ 12 شاگردوں کا بشارتی کام گلیل میں رہنے والے اسرائیلیوں میں تھا۔ نیز یہ 12 شاگرد اسرائیل کے 12 قبیلوں کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، جبکہ 72 شاگردوں کا بشارتی کام غیر قوموں اور اسرائیلیوں یعنی دونوں میں تھا، جو کہ 72 قوموں کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ واحد مقدس لوکا ہی ہے جو ہماری توجہ 72 شاگردوں کے بھیجے جانے کی طرف مبذول کرواتا ہے۔ اعداد و شمار کے لحاظ سے 72 کا عدد اتحاد، یگانگت، یکتائی اور یکسانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ عموماً اس عدد کو فرشتوں کا عدد بھی کہا جاتا ہے، یعنی 72 کا عدد اینجیلک نمبر ہے۔ بائبل مقدس میں کل 4 مرتبہ 72 کا عدد استعمال ہوا ہے، جس میں حضرت نوح کی 72 پشتوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تکوین اس کا 10 باب۔ زہار یہودی ادب کی صوفیانہ کتاب ہے جو کہ قابلہ کے نام سے مشہور ہے، جس میں مرقوم ہے کہ وہ سیڑھی جو حضرت یعقوب نے خواب میں دیکھی، جس پر خدا کے فرشتے چڑھتے اور اترتے تھے، کی تعداد بھی 72 تھی۔ تکوین 28 باب اس کی 12ویں آیت۔ تب خداوند بادل کے نیچے اترا اور اس سے بولا اور اس روح میں جو اس میں تھی لے کر ان 70 بزرگوں پر ڈالی، اور 2 آدمی خیمہ میں رہے، ایک کا نام الداد اور دوسرے کا نام میداد تھا۔ عدد 11 باب 24 تا 26ویں آیت۔ تاہم اس کے علاوہ بائبل 72 کتابوں پر محیط ہے۔ ہمیں ایسے 72 بزرگوں کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے عبرانی بائبل کا یونانی میں ترجمہ کیا، جسے سبتواجنٹ کہتے ہیں۔ ایک اور دلیل کے مطابق خداوند یسوع مسیح 72 گھنٹوں کے لیے مرے اور پھر 3 دن کے بعد جی اٹھے۔ اسی طرح یونس نبی بھی 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہا، جو کہ 72 گھنٹوں کا دورانیہ بنتا ہے۔ سیانا کی کیتھرین کے الہام کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی پہاڑ پر شیطان سے آزمائے جانے کے بعد 12 بڑے اور 72 چھوٹے فرشتوں نے خدمت کی۔ بعض مفکرین کی رائے ہے کہ لوکا کا 2 بار یعنی 2 بار اور پھر 72 شاگردوں کا بالخصوص ذکر کرنا دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی انجیل کی خوشخبری غیر اقوام اور یہودی یعنی دونوں میں رسالت پائے۔ سوال یہ ہے کہ یسوع 72 کو ہی کیوں بھیجتا ہے؟ کیونکہ یہودی ایمان رکھتے تھے کہ پوری دنیا میں صرف 72 قومیں ہیں، اور ان 72 قوموں میں بھیجنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے سب سے پہلے انہیں بلایا تاکہ وہ اس کے ساتھ رہیں۔ وہ ان 72 کو پاسبانی، الہیاتی، سماجی، معاشرتی اور اخلاقی ہدایات دے کر بطور مشنری 2 کر کے بھیجتا ہے۔ یعنی 2 کے لحاظ سے یہ کل 36 گروپس پر تکمیل گروپ پاتے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح 72 شاگردوں کو بھیجتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کا موقف یہ نہیں کہ خدا کا مشن محض ایک قوم یا ایک قبیلے تک محدود رہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح ساری خلقت کو باپ کے مشن میں شامل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ خدا کی بادشاہی کا
الہی دیدار حاصل کر سکیں۔ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ آج کا انجیلی اقتباس 72 کے عدد کے علاوہ 4 ایسے اور نکات بیان کرتا ہے جن پر ہم عمل کر کے شاگردوں کی مانند اپنے بلاوے کا جواب دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، دعا کرنا۔ نمبر 2، سلامتی کی بشارت دینا۔ اور نمبر 3، خدا کی بادشاہی کا اعلان کرنا۔ اور نمبر 4، اختیار میں جواب دہ ہونا۔ آئیے ان 4 نکات پر غور کرتے ہیں۔ نمبر 1، دعا کرنا۔ فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ فصل کے مالک کی منت کرو۔ لفظ منت سے مراد یہی ہے التجا کرنا، دعا کرنا، خدا سے نئی بلاہٹوں اور کلیسیا کے پاسبانوں کے لیے دعا کرنا تاکہ مزدور بھرپوری کے ساتھ روحوں کو بچانے کا وسیلہ بنے۔ اور دوسری جانب فصل کے کاٹنے کا وقت بائبل مقدس میں روز عدالت کو ظاہر کرتا ہے۔ آئیے یک دل ہو کر دعا کریں تاکہ روز آخر خدا کی بادشاہی میں شامل ہو سکے، کیونکہ دعا کا تعلق بلا شبہ کسی مذہب، کسی قوم یا کسی امت سے نہیں، بلکہ دعا کا تعلق رب العالمین سے ہے۔ دعا الوہیت اور قدوسیت کے بیش بہا خزانے کو کھول دیتی ہے۔ دعا کرتے رہیں کیونکہ دعا ایک ایسی ملکہ ہے جو کسی بھی وقت بادشاہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 2، سلامتی کی بشارت دینا۔ جس کسی گھر میں داخل ہو پہلے کہو اس گھر کو سلام۔ لفظ سلامتی متعدد بار بائبل میں استعمال ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو امن کا شہزادہ بن کر دنیا کو امن اور صلح کا پیغام دیتے ہیں۔ اپنی پوری اعلانیہ زندگی میں بھی خداوند یسوع مسیح نے سلامتی کی بشارت دی، اور جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو یہی پہلے الفاظ کہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور جب آسمان پر گئے تب بھی یہی الفاظ کہے کہ میں اپنی سلامتی تمہیں دیے جاتا ہوں۔ تو ضروری ہے کہ ہم امن، صلح اور سلامتی کی باتیں ہر روز اپنی عام زندگی میں کرتے رہیں، کیونکہ امن سے کبھی بھی کسی کی زندگی خراب یا خسارے میں نہیں جاتی۔ جیسا کہ پوپ پائس 12واں فرماتے ہیں کہ امن سے کبھی بھی کسی کو خسارہ نہیں ہوا، کیونکہ امن و امان کے سائے تلے ہی گھر کی رونقیں اور عبادات زیادہ لذیذ محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 3، خدا کی بادشاہی کا اعلان کرنا۔ خدا کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی حروف کے لحاظ سے فرق ہے، لیکن مفہوم کے لحاظ سے جوہر میں ایک ہی ایمان کو اور ایک ہی نقطے کو بیان کرتی ہے۔ نئے عہد نامہ میں خدا کی بادشاہی 68 جبکہ آسمان کی بادشاہی کو 32 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ دراصل آسمان کی بادشاہی ہی خدا کی بادشاہی ہے۔ یسوع مسیح کی تعلیم کا سب سے اہم مشن خدا کی بادشاہی کی منادی تھا۔ خدا کی بادشاہی کو جغرافیائی لحاظ سے کسی حد میں مقرر نہیں کیا جا سکتا، تاہم جہاں کہیں امن، صلح، سلامتی، محبت، معافی، قبولیت، بھائی چارہ اور میل ملاپ ہے، وہیں پر خدا کی بادشاہی قائم و دائم ہے، وہیں پر خدا کی بادشاہی کا قیام ہے، وہیں پر خدا کی بادشاہی کا ظہور ہے، وہیں پر خدا کی بادشاہی موجود ہے، کیونکہ خدا محض آسمانوں یا بادلوں میں ہی نہیں بلکہ انسانوں میں
इंसान बनकर हर रोज और हर वक्त हमारे दरमियान मौजूद रहता है। नंबर 4, इख्तियार में जवाबदेह होना। खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को बदरूहों, सांपों और बिच्छुओं के रौंदने और दुश्मनों की सारी कुदरत पर इख्तियार देते हैं और साथ ही हिदायत भी करते हैं कि खुश ना हो कि सारी रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे गए हैं। जब खुदा हमें इख्तियार देता है तो यह हम पर वाजिब है कि हम फख्र और शेखी के बजाय खुदा का शुक्र अदा करें। जो भी जिम्मेदारी हमें दी गई है, ये जान कर के आदमियों के लिए नहीं, बल्कि ये सारा जलाल खुदा के लिए है। हमें जो भी मिशन दिया गया है वो हमारा नहीं, बल्कि वो यीशु की जानिब से खुदा का मिशन है। लिहाजा मुनादी, बशारत, रसालत और खिदमत में अपने जाती मुफाद या मिशन के लिए काम ना करें, बल्कि जवाबदेह होते हुए जांफशानी के साथ खुदा के भेदों के अमानतदार ठहरे, क्योंकि लिखा है कि बस जिसे बहुत दिया गया है उससे वो भी तलब किया जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे ज्यादा मांगा जाएगा। लिहाजा हम जवाबदेह बने, और जवाबदेह होना ना सिर्फ फाइनेंस में बल्कि अपनी रूहानी जिंदगी और जिम्मेदारियों में जवाबदेह होना भी नहायत ही जरूरी है। आखिर में हम सब जो बपतिस्मा याफ्ता हैं, जिन्होंने खुदावंद के नाम से बपतिस्मा पाया है, जो खुदा के नाम से मखसूस किए गए हैं और खुदा की बादशाही के ऐलान के लिए तैयार किए गए, पर लाजिम है कि हम इस मिशन की तशहीर के लिए अपने अपने बुलावे का जवाब दें, दुआ में मशगूल रहें, सलामती की बशारत दें, बादशाही का ऐलान करें, इख्तियार के जवाबदेह बने, अपनी असीरी की रिहाई पर खुदा का शुक्र अदा करें, खुश हो, शादमान हो, दूसरों को तसल्ली दे, खुदा के फजल का शुक्र अदा करते रहें और फसल काटने के लिए मालिक की मिन्नत करते रहें, और ईमान के ऐसे बीज बोएं कि जब मालिक आए तो जहां मालिक ने नहीं बखेरा वो वहीं से भी जमा करे। खुदा में खुदा की बादशाही की भेदों को आम करने और अपने शागिर्द होने के बुलावे पर कायम रहते हुए रूहों की नजात के काम के लिए इस्तेमाल करता रहे। खुदा ऐसा करने पर कादिर हो, मसीह हमारे खुदा के वसीला से। आमीन।